قطع موضوعی کی جگہ پر قائم مقام ہو سکے، لہذا جو نقص ہے وہ نقص امارہ کے اندر موجود ہے۔ امارہ کا کام یہ ہے کہ صرف بس طریق ہے، کاشف ہے الی الواقع، واقع تک۔ اما قطع کے اندر چونکہ خصوصیت موجود ہے، کیا ہے؟ خصوصیت موجود ہے، یعنی کس صورت میں؟ جہاں پر ہم قطع کو قطع موضوعی سمجھتے ہیں تو اس صورت میں وہاں پر ایک موضوع وجود میں آتا ہے۔ جب موضوع وجود میں آتا ہے تو اس موضوع کی وجہ سے ہی اس قطع کے لیے سبحان اللہ ایک حکم ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جیوں ہی مثلا مجھے قطع ہو گیا کہ فلان شخص عادل ہے تو اس کی عدالت سے ہی جواز اقتداء جو کہ حکم ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اما یہ جو امارہ ہے، امارہ کے لیے حکم واقع سے قطع تعلق، اس کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر اشکال کر کے آئے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو دلیل حجیت امارہ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، جس طریقے سے یعنی حجیت امارہ کے ذریعے سے آپ نے امارہ کو قائم مقام قطع طریقی قرار دیا ہے، اسی طریقے سے حجیت امارہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ امارہ قائم مقام قطع موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو تخصیص دیا یہ تخصیص صحیح نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر اطلاق موجود ہے، لہذا اطلاق کے مطابق جس طریقے سے یہ قائم مقام قطع طریقی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے قطع موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ تو کل کہا تھا کہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ توہم فاسد ہے، اور استدلال کیا تھا شیخ انصاری نے؟ کس طریقے سے استدلال کیا تھا؟ انہوں نے اس طریقے سے استدلال کیا تھا کہ وہ دلیل جو امارہ کی حجیت پر دلالت کرتی ہے اس میں جو خلاف احتمال ہے اس کی ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم نفی کریں گے۔ مثلا ایک روایت نے اگر کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے تو اس حجیت امارہ کے ذریعے سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں 80% اما جو 20% جو خلاف احتمال ہے، فرماتے ہیں کہ اسی دلیل حجیت امارہ کے ذریعے سے ہم اس کی نفی کریں گے۔ جب نفی کریں گے تو یہ جو 80% ہے، دوسرے الفاظ میں یہ 100 تک پہنچ گیا، جب 100 تک پہنچ گیا تو یہ قطع کے قائم مقام بن سکتا ہے۔ تو یہ دلیل تھی۔ تو آغائے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو فرمایا کہ دلیل حجیت امارہ کے ذریعے سے خلاف کی ہم نفی کریں گے، آپ کی یہ بات اس صورت میں صحیح ہے کہ جب یعنی امارہ کو نازل منزلہ قطع موضوعی قرار دیتے وقت وہاں پر ایک ہی لحاظ رکھنا صحیح ہوتا۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ کی یہ بات اس صورت میں صحیح ہے اگر اس نازل منزل میں 2 لحاظ جمع نہ ہو تو اس صورت میں آپ کی بات صحیح ہے۔ جبکہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات قبول کر کے امارہ کو قائم مقام قطع موضوعی قرار دیتے ہیں تو وہاں پر 2 کیا ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ 2 لحاظ سے مراد لحاظ استقلالی بھی اور لحاظ عالی بھی۔ اچھا کیسے؟ یہ پہلے گزر گئی، پھر بھی جو ہے تقریب ذہنی کے لیے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ امارہ کو ہمیشہ علی نحو الطریقیت اور علی نحو العالی اخذ کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے امارہ کو علی نحو الطریقیت علی نحو العالی جب آپ نے اخذ کیا، اس بات کو آپ بھی قبول کرتے ہیں، تو صورت میں یہ قائم مقام ہے کیا ہوگا؟ قطع طریقی ہوگا۔ جب آپ نے امارہ کو علی نحو العالی جب قرار دیا ہے تو اس طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امارہ قائم مقام قطع موضوعی بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ امارہ کیا ہے قائم مقام قطع موضوعی قرار دیتے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اسی امارہ کو مستقل سمجھتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز کو علی نحو الاستقلال اور نحو العالی قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے، لہذا الغاء کے ساتھ اگر یہ مشکل پیش نہ آتی تو آپ کی بات صحیح تھی، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ مشکل پیش آتی ہے ایک بات۔ اس کے بعد پھر توجیہ کے طور پر نام میں یہ کہا تھا کہ ہاں اگر عالی اور استقلالی کو جمع کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس جامع ہوتا تو اس صورت میں
بات ٹھیک تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا جامع موجود نہیں ہے. جب جامع موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ہم امارہ کو علی نحو الآلی ہی ملحوظ نظر رکھیں گے، علی نحو الاستقلال ملحوظ نظر نہیں رکھ سکتے ہیں. آج فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مثلا کہ جب آپ کے پاس جامع موجود نہیں ہے، جب جامع موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دونوں تنزیلوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یا بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں یہ جو دلیل حجت معتبرہ ہے، یہ جو دلیل حجت امارہ ہے، یہ نہ تو عالی پر دلیل دلالت کر سکتی ہے نہ تو استقلالی پر، بلکہ عالی اور استقلالی پر دلالت کے لیے قرینے خارجی چاہیے. جب تک قرینے خارجی وہاں پر موجود نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جو دلیل حجت معتبرہ ہے مجمل رہے گا، ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی یہ دلیل دلالت نہیں کرے گی. بات واضح ہوئی نہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اس قول کے بنا پر کہ آپ نے کہا کہ جامع موجود نہیں ہے، جب جامع موجود نہیں ہے تو یہ دلیل حجت معتبر ہے، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اجمال پایا جاتا ہے. کس حوالے سے اجمال پایا جاتا ہے؟ یعنی یہ دلیل نہ تو عالی کے اوپر دلالت کرتی ہے نہ استقلالی کے اوپر. جب دونوں کے اوپر یہ دلیل دلالت نہیں کرتی ہے تو وہاں پر دلیل خارجی کی ضرورت ہے. دیکھیں لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا علی ھذا المراد بناء علی عدم امکان الجمع بین تنزیلین، یعنی دونوں تنزیلوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس جامع موجود نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا یکون دلیلا، یکون کا اسم وہی کیا ہے؟ دلیل معتبر. وہ جو دلیل اعتبار ہے، وہ دلیل جو ہمارے حجت کے اوپر جو دلیل ہے وہ دلیل دلیل نہیں بنے گی علی احد التنزیلین، عالی اور استقلال کے اوپر، مستقل کے اوپر. ما لم یکن ہناک قرینۃ فی البین، جب تک وہاں پر ان دونوں کے درمیان کوئی قرینہ نہ ہو. وہ قرینہ اگر بتائے کہ آیا عالی کے طور پر یہاں پر موضوع نظر رکھنا یا استقلالی کے طور پر. اب فرماتے ہیں کہ فإنہ یقال میں فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دلیل حجت معتبرہ ہے، یعنی امارہ کے اوپر جو دلیل معتبرہ ہے، یہ دلیل معتبرہ دلالت کرتی ہے علی نحو العالی. یعنی کیا مطلب؟ امارہ کی حجت پر جو دلیل دلالت کرتی ہے وہ ہمیشہ ان کو ملحوظ نظر رکھتے علی نحو العالی. کیوں؟ فرماتے کہ یہ جو دلیل ہے اس دلیل کا ظہور اسی عالی میں ہے، یا جیسے کہ بعض شراح نے لکھا ہے اس دلیل کی انصراف ہی عالی کی طرف ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ فرماتے کہ یہ تو کنفرم ہے، وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے امارہ کی حجت کے اوپر، وہ دلیل، اس دلیل کی انصراف عالی کی طرف ہے، اور اس دلیل کی جو ظہور ہے وہ عالی کے اوپر ہے. اما فرماتے ہیں کہ استقلالی کے لیے وہاں پر دلیل خارجی اور قرینے خارجی کی ضرورت ہے. دوسرے الفاظ میں وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے ہمارے کی حجت کے اوپر، اس کی جو دلالت ہے عالی کے اوپر، یہ قدر متیقن ہے. جب قدر متیقن ہے تو استقلالی کے لیے دلیل خارجی کی ضرورت ہے، باقی عالی کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ عالی ہے واقع تک. فرماتے لا اشکال، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ فی کونہ ہی، یہ جو دلیل اعتبار ہے یا جو دلیل معتبر ہے، یہ دلیل بنے گی علی حجیت ہی، کس کے اوپر؟ اس شے کے حجت کے اوپر. پہلے تو آپ نے اجمال کہا تھا، تو یہ دونوں جہتوں سے اجمال تو دلیل خارجی کی ضرورت پڑے گا. تو ابھی یہاں پر اجمال اوپر اس میں لا یقال، یہی تو اشکال ہے نا. فرماتے کہ لا یقال، یعنی کوئی آ کر اس طرح اشکال نہیں کر سکتا ہے، کوئی آ کر اشکال کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو دلیل حجت معتبر ہے اس کے اندر اجمال ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ دلیل دلالت نہیں کرتی ہے عالی کے اوپر بھی اور استقلالی کے اوپر بھی قرینے خارجی چاہیے. فرماتے کہ نہ، ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو دلیل حجت معتبرہ کے اوپر جو ہمارے کے اوپر جو دلیل ہے وہ ہمیشہ علی نحو العالی ہے، اور اس بات کو آپ بھی قبول کرتے ہیں.
ہاں یہ جو دلیل ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کس کے اوپر؟ علی حجت ہی حجت احد التنزیلین. فإن ظہورہ کیونکہ دلیل اعتبار کا جو ظہور ہے فی انہ اس کی شان یہ ہے کہ بحسب اللحاظ العالی دلیل اعتبار کا جو ظہور ہے وہ لحاظ عالی کے حساب سے ہے. یعنی دلیل اعتبار جو دلیل معتبر ہے اس کا ظہور ہمیشہ لحاظ عالی میں ہے. فرماتے کہ مما اس طرح ظہور رکھنے میں لحاظ عالی میں ظہور رکھنے میں دلیل اعتبار کا یہ مما یہ ان چیزوں میں سے کہ لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے ولا شبہۃ تعتریہ اور اس کے اوپر کوئی شبہ بھی عارض نہیں ہو سکتا. فرماتے کہ ہاں وانما یحتاج تنزیلہ ہاں اس دلیل اعتبار کو نازل کرنے کے لیے محتاج ہیں بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالی بلحاظ استقلالی کے طور پر یہ دلیل اعتبار محتاج ہیں کس کی طرف؟ من نصب دلالت ایک دلالت کو نصب کرنے کی طرف علیہ اسی تنزیل کے اوپر علیہ اسی تنزیل کے اوپر. فرماتے کہ پس فتأمل فی المقام فرماتے کہ اس مقام میں آپ تأمل کریں غور و فکر کریں. فإنہ دقیق چونکہ یہ مقام دقیق مقامات میں سے ہے. ومزال الاقدام للعالم بزرگ جو علماء ہیں ان کے اقدام بھی ان کے جو قدم ہیں وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے کہ ولا یخفا میں اشارہ کر رہے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ اس کی طرف. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو قطع ہے یہ جو امارہ ہے یہ امارہ قائم مقام جو ہے قطع موضوعی طریقی ہو سکتا ہے اور وصفی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی دونوں کے درمیان شیخ انصاری نے فرق کیا ہے. شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل حجت معتبرہ ہے یہ دلالت کرتی ہیں امارہ کے قائم مقام ہونے میں کس کی جگہ پر؟ قطع موضوع طریقی میں. اما قطع موضوع کیا ہے وصفی میں نہیں ہو سکتا. اب ایسا فرماتے ہیں کہ اگر یہ محظور لازم نہ آتا. کون سا محظور؟ یعنی اجتماع بین التنزیلین یعنی اجتماع تنزیلین یعنی عالی اور استقلالی کو جمع کرنے میں جو اشکال لازم آتا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ اشکال لازم نہ آتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو دلیل معتبر ہے یہ دلیل معتبر دلالت کرے گی کس چیز پر؟ امارہ قطع موضوعی کے جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے چاہے وہ وصفی ہو چاہے قطع موضوع طریقی ہو. فرمایا کہ سب سے جو بڑی مشکل ہے وہ یہی مشکل ہے. کون سی مشکل؟ یعنی محظور اجتماع تنزیل. فرمایا یہ مشکل ہے. اس مشکل کی وجہ سے ہم جو ہے قطع کو امارہ کو قطع موضوعی طریقی اور قطع موضوعی وصفی کی جگہ پر ہم قائم مقام نہیں کر سکتے. اسی مشکل کی وجہ سے اگر یہ مشکل پیش نہ آتی تو نہ صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قائم مقام ہے کیا ہے قطع موضوعی طریقی ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قطع موضوعی کے جتنے اقسام ہیں اس کی جگہ پر یہ قائم مقام ہو سکتا تھا. لہذا اسی محظور کی وجہ سے یہ ہمارا قطع موضوعی کی جگہ پر قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے. ہاں تو ولا یہ مخفی نہ رہے کہ انہو لولا ذالک سے مراد محظور اجتماع تنزیلین کا ہو یا محظور اجتماع عالی و استقلالی. یہ اجتماع تنزیلین کا جو محظور ہے اشکال ہے اگر یہ نہ لازم نہ آتا تو لامکنا لولا کا جواب ممکن ہوتا ان یقوم الطریق. طریق سے مراد وہی ہمارا وہی دلیل معتبر بدلیل واحد دلیل واحد کے ذریعے سے وہ طریق قائم مقام ہوتا. کس کا قائم مقام ہوتا گا؟ مقام القطع قطع کے قائم مقام بتمام اقسام ہی قطع کے تمام اقسام. اگر یہ اشکال لازم نہ آتا تو ہمارا قائم مقام ہوتا. طریق سے مراد وہی ہمارا لے لے طریق واحد یعنی وہ جو ہے قائم مقام ہوتا قطع کے تمام اقسام. ولو فیما یہ ولو فیما وہی اشارہ کر رہے ہیں اگرچہ یہ قائم ہمارا کا قائم مقام ہونا اس جگہ پر ہی کیوں نہ ہو
وخذف الموضوع جہاں پر قطع کو موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے علی نحو صفتیہ. فرماتے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا قائم مقام قطع موضوع طریقی ہو سکتا ہے. فرماتے کہ یہ مشکل لازم نہ آتی تو حتیٰ کہ آپ طریقی کی بات کرتے ہیں یہ وصفی میں بھی قائم مقام ہو سکتا تھا. دلیل واحد سے مراد یقوم الطریق بدلیل واحد. دلیل واحد وہ جو وہی حجت معتبرہ کے ذریعے سے. کان تمام ہو او قید ہو، یہ جو قطع ہے قطع تمام موضوع ہو یا قید موضوع ہو. یہ جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے یہ قطع کے خصوصیات ہے. ایک دفعہ قطع کو خود قطع کو علی نحو تمام موضوع اخذ کرتے ہیں، ایک دفعہ علی نحو قید موضوع. یعنی یہ جو مجھے قطع ہو گیا حاصل ہو گیا ہے، حکم واقعی سے قطع تعلق اسی قطع کو میں موضوع قرار دیتا ہوں حکم کے لیے. ایک دفعہ یہ ہے، ایک دفعہ یہ جو میرے پاس جو قطع ہے یہی قطع موضوع نہیں ہے بلکہ یہ قطع موضوع ہے اور جب یہ قطع حکم واقع تک پہنچائے تو تب. فرماتے کہ ان تمام اقسام میں ہمارا قائم مقام ہوگا وبہ، اور اسی قطع کے ذریعے سے قوام ہوں موضوع قائم ہوتا ہے. اسی قطع کے ذریعے سے کیا ہوتا گا موضوع قائم ہوتا ہے. فرماتے کہ فتلخص مما ذکرنا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ ان الامارۃ لا تقوم بدلیل اعتبارها، امارہ دلیل معتبر کے ذریعے سے یہ ہمارا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے الا، اگر یہ ہمارا قائم مقام ہو سکتا ہے تو مقام ما اس چیز کی جگہ پر یہ قائم مقام ہوگا لیس بماخوذ یا لیس ماخوذا فی الموضوع اصلا جس کے موضوع میں اس قطع کو اخذ نہیں کیا ہے. دوسرے الفاظ میں ہمارا اگر قائم مقام ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف قطع طریقی محض میں یہ قائم مقام ہو سکتا ہے. اما جس کے قطع میں موضوعیت کو ملحوظ نظر رکھا ہے وہاں پر قائم مقام نہیں ہو سکتا، چاہے وصفی ہو یا طریقی ہو. وصفی علی نحو تمام ہو یا علی نحو الجزء قید ہو، اور اسی طریقے طریقی بھی علی نحو تمام ہو یا جزء قید ہو. اس کے بعد کیونکہ یہ تو ہمارے کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، اب اصول کے بارے میں بحث کریں گے کہ آیا اصول قائم مقام قطع، چاہے وہ قطع کے جتنے بھی اقسام ہیں ان میں یہ اصول قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں کہ اور یہ آپ کو یہ بات معلوم ہے مقدماتی طور پر کہ امارہ اور اصول میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ امارہ کاشف ہے، حاکی ہے واقع تک پہنچنے کے لیے، اور یہ جو اصول عملیہ ہے اصول عملیہ حاکی اور کاشف نہیں ہے بلکہ مکلف کو حیرت سے نکالنے کے لیے اس کا وظیفہ ہے. یا بالفاظ دیگر امارہ کے اندر جیسے کہ بعض نے کہا کہ اس کے اندر مصلحت پیدا ہوتی ہے، یہ مصلحت حکم واقع کے مصلحت کو جبران کرتی ہے، جبکہ اصول کے اندر کوئی ایسی مصلحت پیدا نہیں ہوتی ہے. تو اب اس سے فرماتے ہیں کہ اس سے ہم آسانی سے یہ نتیجے نکال سکتے ہیں کہ بابا ہمارا کاشف اور حاکی ہونے کے باوجود بھی قائم مقام نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے تو اصول بطریق اولا قائم مقام نہیں ہوگا. البتہ استصحاب کے علاوہ استصحاب میں ایک بحث ہے، چلو وہ بحث بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْأُصُولُ، اما جو اصول ہے فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِهَا مقامہ، ان اصول کا قطع کے جگہ پر قائم مقام ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے بِأَدِلَّتِهَا ادلہ اصول کے ساتھ ایزن، یہ ایزن اشارہ کریں جس طریقے سے ہمارا قائم مقام قطع موضوع ہی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بھی قطع کی جگہ پر یہ قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے. طریقی بھی نہیں ہو سکیں گے، پھر سبحان اللہ، طریقی بھی نہیں ہو سکیں گے، موضوعی بھی نہیں ہو سکیں گے، موضوع بھی نہیں ہوں گے غیر الاستصحاب، استصحاب کے علاوہ. اما استصحاب میں بحث بہت آئے گی. اب یہ لوضوحین یہ علت ہے فلا معنی کے لیے. لوضوحین یہ تعلیل ہے کس کے لیے؟ فلا معنی کے لیے، یعنی
اصول کا قائم مقام ہونا قطع کی جگہ پر فرماتے کوئی معنی نہیں ہے. کیوں؟ لوضوح یہ واضح ہے کہ ان المراد من قیام المقامی، کیونکہ امارہ کو قائم مقام قطع قرار دینا، اس سے مراد کیا ہے؟ ترتیب ما، اس چیز کا مرتب ہونا ہے، لہو لہو جو اس قطع کے لیے ہے، من الاثار والاحکام، آثار اور احکام میں سے، آثار اور احکام میں سے. اگر ہم اصول کو قائم مقام قطع قرار دیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قطع کے لیے آثار ہیں، احکام ہیں، وہی اصول کے لیے بھی ہے. فرماتے ہیں کہ جب کہ اصول کا کام یہ ہے کہ مکلف کو حیرت سے نکالنا ہے، باقی حکم واقع کو مکلف کے اوپر منجز کرنا نہیں ہے. جبکہ قطع کے آثار اور احکامات کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو جب قطع حاصل ہوتا ہے تو حکم واقع منجز ہوتا ہے، اس کے آثار اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. جیسے کبھی کہا کہ قطع ہو گیا کہ زید عادل ہے، کیوں ہی مجھے قطع ہو گیا، تو پھر اس کی جو بات ہے وہ مثلا حجت ہوتی ہے. وہ جو خبر مجھے لائے گا اس کو قبول کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی. مثلا اسی طریقے سے طلاق کے وقت اس کو وہاں پر گواہ رکھنا پڑے گا، فلان فلان. لہذا اس قطع کے پیچھے احکام آثار وہ خود بخود مرتب ہوں گے، یعنی واقع کے اعتبار سے. لیکن جبکہ اصول عملیہ میں ایسا نہیں ہے، بس صرف حیرت سے نکالنے کے لیے یہ مکلف کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. خود کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس ماں کو من کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، آثار اور احکام کو. وہ یہ کہ من تنجیز تکلیف، تکلیف کا منجز ہونا ہے قطع میں، وغیرہ غیر تکلیف کا، وجوب کا منجز ہونا ہے، اور اسی طریقے سے وجوب کے جو آثار ہے ان کا منجز ہونا ہے. کب؟ اگر ہم اصول کو قائم مقام قطع قرار دیں گے، تو چونکہ قطع کے لیے یہ خصوصیات موجود ہے، واقع کا منجز ہونا اور اس کے جو آثار ہے. کما مرت الیہ الاشارہ، جیسے کہ اس طرف اشارہ گزر گیا. وہیا، در حالان کی یہ اصول لیست، جبکہ یہ ان کی حیثیت نہیں ہے، الا مگر، اگر یہ جو اصول ہے یہ وظائف مقررۃ للجاہل، ان اصول کو وظائف قرار دیا، ان کو وظائف مقرر کیا ہے للجاہل، جاہل کے لیے، فی مقام العمل، مقام عمل میں، شرعا او عقلا، چاہے یہ اصول شرعی ہو یا اصول عقلی ہو. میرے خیال میں کافی ہے. اللہ